بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف انسان کو گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ جب کوئی بندہ خطا کر بیٹھے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور جھک جائے تو اس کے لیے معافی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہے اور ان کی توبہ کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور پھر اچانک اسے واپس مل جائے۔ یہ مثال دراصل اللہ کی بے پناہ رحمت کو بیان کرتی ہے۔ ایک انسان جو اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول دیتا ہے، لیکن جب اچانک اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنے رب کی رحمت لوٹانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ جب اس کے دل میں توبہ کا ارادہ آیا تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا، ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ تم اپنے برے ماحول کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے پاس جا کر رہو۔ وہ شخص وہاں جانے کے لیے نکلا مگر راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دیکھو یہ بندہ کہاں زیادہ قریب ہے، اگر نیک بستی کے قریب ہے تو اسے بخش دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین کو حکم دیا کہ نیک بستی کو قریب کر دو اور بدکار بستی کو دور کر دو تاکہ شخص بخشش پا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سچی توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ قرآن کی روشنی میں توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ آیت ہر گناہ گار کے لیے امید کی کرن ہے۔ گناہ گار چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شرک اور کفر کے علاوہ باقی سب گناہوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ کی شرائط۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ توبہ کی قبولیت کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، گناہ چھوڑ دینا۔ جس گناہ میں مبتلا تھا اسے فوراً ترک کر دے۔ نمبر 2، ندامت محسوس کرنا، دل سے شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر کسی گناہ کا تعلق کسی دوسرے انسان کے حق سے ہے، چاہے چوری، دھوکہ یا ظلم، تو اس کا حق ادا کرنا بھی لازم ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ گناہ گار شخص بھی اگر اپنی اس زندگی کے کسی لمحے میں سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے
اور اس کی زندگی کو نیک اعمال میں بدل دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اور ہر وقت اللہ کے حضور عاجزی اور توبہ کے ساتھ جھکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے، اور ہم آپ کو دین اسلام کی تعلیم دیتے رہیں، اور آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔